بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 6 اور فصل فی بیان المحرمات کی فصل چل رہی ہے، اور اس میں ہم اس سبق کے اندر بات کرتے ہیں کتابیہ عورت یعنی یہود یا نصارہ کی عورتیں، لیکن وہ جو اپنے دین کے اوپر پختہ ہیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ نکاح کا حکم، مجوسیہ یعنی آتش پرست کے ساتھ، اور اس طریقے سے صابیہ یعنی دین سے نکلنے ہوئے مذہب والے لوگ، ان کی عورتوں سے نکاح، اور اسی طریقے سے باقی غیر مسلموں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم آج پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے باندی جو غلام عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح کے کچھ مسائل انشاءاللہ آج ڈسکس ہوں گے۔ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ، مولا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا، اور نہ ہی عورت اپنے غلام سے نکاح کر سکتی ہے، لِأَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ إِلَّا مُثْمِرًا ثَمَرَاتٍ مُشْتَرِكَةً بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ۔ دلیل ہے کہ نکاح کا جو عقد ہے یہ مشروع نہیں کیا گیا مگر صرف اس فائدے کے لیے کہ یہ کچھ فوائد دیتا ہے، مثمرن کچھ پھل دیتا ہے، فائدے دیتا ہے، ایسے فوائد، ایسے پھل جو مشترک ہوتے ہیں دونوں یعنی میاں بیوی کے درمیان۔ ان میں سے کچھ کی مالک عورت ہوتی ہے اور کچھ کی مالک وہ اس کا شوہر ہوتا ہے، کچھ کا مالک اس کا شوہر ہوتا ہے۔ جیسے کہ شوہر کی ملکیت میں یہ ہے کہ عورت اس کے گھر سے باہر اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، اور عورت کی جو شرمگاہ ہے اس کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے عورت کا گھر کے اندر خدمت کرنا اور عورت کا اس کے گھر کو سنبھالنا، شوہر اس کا یعنی مالک بن جاتا ہے، اور عورت جو ہے وہ اس کام کی مالک ہے کہ شوہر اس کو نان، نفقہ اور سکنا یعنی رہائش وغیرہ دے، تو عورت اس کی مالک بن جاتی ہے، اور مہر کی مالک بن جاتی ہے، اور وتی یعنی ہم بستری کی وہ مالک بن جاتی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اس کا حق ہے۔ تو کچھ چیزوں کی مالک عورت، کچھ چیزوں کا مالک شوہر، تو یہ نکاح اسی کے لیے ہی مشروع کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں والمملوکیت تنافی المالکیہ، جو مملوکیت ہے وہ مالکیت کے منافی ہے۔ جو عورت باندی ہوگی یا غلام وہ مملوک ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ تو نکاح کے درمیان تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ چیزوں کا مالک مرد ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا مالک عورت ہوتی ہے، تو یہاں پر باندی جب ہوگی تو وہ تو کسی چیز کی مالک بن نہیں سکتی، تو اس لیے مملوکیت اس کی جو ہے وہ مالکیت کے منافی ہے۔ فَيَمْتَنِعُ وقوع الثَّمْرَةِ عَلَى الشِّرْكَةِ، بس یہ جو نکاح کا فائدہ ہوتا ہے اس کا وقوع رک جائے گا شرکت کے طور پر، یعنی وہ جو نکاح کے فوائد ہوں گے ان کے درمیان جو شرکت ہوتی ہے میاں بیوی کے بیچ میں، کچھ ایک کے ملکیت میں کچھ دوسری کی ملکیت میں، تو وہ فوائد رک جائیں گے اور وہ ممتنع ہو جائیں گے۔ اس لیے مولا اپنی باندی سے نکاح یا عورت اپنے غلام سے نہیں کر سکتی۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّاتِ، کتابیات یعنی اہل کتاب کی عورتیں، یہودی یا عیسائی جو اپنے دین پر بشرطے کہ کاربند ہوں، تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی شریعت نے اجازت دی ہے، جو کسی نہ کسی دین سماوی سے تو کم از کم تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ وہ منسوخ ہو چکا ہے لیکن دین سماوی ہے، تو اس کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت سورہ مائدہ میں ہے کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اہل کتاب کی عورتوں میں سے جو عفیف اور پاک دامن عورتیں ہیں، محصنات محسن سے یعنی العفائف، پاک دامن عورتیں، ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ عفائف کے ساتھ تشریح یعنی عفیفہ عورتوں کے ساتھ اس لیے کی ہے
کہ یہ مراد نہ لی جائے اس سے کہ محصنات سے کہیں مومن عورتیں ہوں گی، اس لیے فرمایا کہ محصنات سے مراد یہاں عفیفہ ہیں اور من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے۔ ولا فرق بین الکتابیۃ الحرۃ والامۃ علی ما نبین من بعد، انشاءاللہ آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا کہ کتابیہ عورت اگر آزاد ہے یا باندی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ولا يجوز تزویج المجوسیات، آتش پرست اور اس کے علاوہ باقی جو کافرہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنوا بہم سنت اہل الکتاب غیر ناکح نسائہم لا آکلی ذبائحہم، کہ ان کے ساتھ اہل کتاب والا ہی معاملہ کرو، یعنی اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو ان کو اسلام کو قبول کرو، اور اگر نہیں ہے تو ان کے اوپر جزیہ لاگو کرو۔ اس معاملے میں تو اہل کتاب والا معاملہ ان کے ساتھ کرو، لیکن دو کام اہل کتاب والے اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ کہ نساء ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے آپ، اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کے ذبیحے کو آپ نہیں کھا سکتے، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی کے قریب قریب کے یہ الفاظ ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہیں کہ ان النبی علیہ السلام کتب الی مجوسی حجر یعرض علیہم الاسلام فمن اسلم قبل منہ ومن لم یسلم ضربت علیہم الجزیہ غیر ناکح نسائہم ولا آکلی ذبائحہم۔ قال ولل وثنیات، اور وثنیات یعنی بت پرست، وثن بت کو کہتے ہیں جو لکڑی کا یا پتھر کا وغیرہ کا بنا ہوا ہو، تو بت پرستوں کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں، کہ مشرک عورتوں کے ساتھ جو شرک میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّابِئَاتِ إِن كَانُوا يُؤْمِنُونَ بدین یقرون بکتاب، فرماتے ہیں کہ صابیات جو صابئون جو ہیں، یعنی وہ لوگ جو صابی ہیں، صابی کہتے ہیں دین سے نکلنے والا، صبا یصبع دین سے نکلنا، تو اس کے بارے میں دو قسم کی تشریح ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ اہل کتاب تھے اور ان سے نکل کر بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، یہ تشریح صاحبین کے نزدیک ہے، اس لیے صاحبین کے نزدیک ان صابی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں کیونکہ یہ بھی مشرک ہیں۔ اور ایک تشریح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صابی کہتے ہیں کہ جو کسی دین سماوی کے اوپر ہوں، بالخصوص صابی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ زبور کو مانتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے، صرف اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو بتوں کی عبادت باقاعدہ نہیں کرتے، تو اس لیے یہ بھی گویا کہ اہل کتاب کی جنس میں سے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ تو یہ اختلاف ہوا صاحبین کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، لیکن تشریح اور ان کی تعریف کے اندر اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا، لہذا صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے نکاح ان کے ساتھ کیونکہ یہ بت پرست ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، ان کے ذبیحے کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ یہ بت پرست نہیں ہیں، صرف بتوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے کہ اگر یہ کسی دین کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور کسی کتاب کا اقرار کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جیسے زبور کا کرتے ہیں تو ان کے عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، لأنہم من اہل کتاب، کیونکہ پھر یہ اہل کتاب کی جنس میں سے ہوں گے۔ وَإِن كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، اگر یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، وَلَا كِتَابَ لَهُمْ، اور ان کی کوئی کتاب آسمانی بھی نہیں ہے، لم تجز مناکحتہم، تو ان کے ساتھ پھر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لأنہم مشرکون، کیونکہ پھر یہ مشرک ہیں، یہ صاحبین کا قول ہو جائے گا۔ والخلاف المنقول فیہ، اس میں جو صاحبین اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف نقل کیا گیا ہے ان کے ساتھ نکاح کے بارے میں، محمول علی اشتباہ مذاہب، ان کے مذاہب کے مشتبہ ہونے کے اوپر محمول ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، تو صاحبین نے جس طرح تشریح کی تو ان کے مطابق یہ بت پرست ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بت پرست نہیں ہے، اسی وجہ سے پھر یہ حکم بدلا۔ فَكُلٌّ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ، ہر ایک نے جو جواب دیا ہے اسی طور پر دیا جو اس کے نزدیک جو تحقیق تھی صاحبین اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں سے جس ہر ایک نے۔ وَعَلَى هَذَا حِلُّ ذَبِيحَتِهِمْ، اسی اختلاف پر ان کا ذبیحہ بھی ہے کہ حلال ہے، یعنی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صابی کا ذبیحہ حلال ہے، صاحبین کے نزدیک نہیں ہے۔ قال وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَن يَتَزَوَّجَ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، محرم اور محرمہ نے احرام باندھا ہوا ہے تو یہ آپس میں نکاح
نہیں کر سکتے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، جبکہ صاحبین کے احناف کے نزدیک یہ نکاح کر سکتے ہیں، جائز ہے ان کے لیے، محرم اور محرمہ کے لیے یہ نکاح خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کا کرا بھی سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز وتزویج الولی المحرم ولیتہ علی حاد الخلاف، ولی محرم ہے اور وہ اپنی ولی یعنی اپنے عورت کا کسی جس کا وہ ولی ہے وہ اس کا نکاح بھی کرا سکتا ہے اگرچہ یہ خود حالت احرام کے اندر ہو۔ تو اس کے اندر بھی یہی اختلاف ہے کہ احناف کے نزدیک جائز ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا لا ينكح المحرم ولا ينكح، نہ ہی محرم خود نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو بڑی روایت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کی، مضبوط روایت ہے۔ ورنہ حناف کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روایت ہے کہ انہ علیہ السلام تزوج بمیمونۃ وہو محرم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہا زوجہ محترمہ سے نکاح کا فرمایا صرف مقام پر، اور وہیں پہ ان کے ساتھ یعنی شب زفاف بھی ہوئی۔ تو حالت احرام کے اندر نکاح ہوا اور حالت احرام سے جب نکل چکے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شب زفاف کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا درست ہے۔ تو یہ احناف کی دلیل ہے، فعلی دلیل ہے۔ وما رواہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو روایت کیا ہے کہ نکاح کرنا درست نہیں ہے محرم کے لیے، نہ خود کر سکتا ہے نہ اس کا نکاح کوئی اور کرا، یعنی نہ کسی کا کرا سکتا ہے یا اس کا بھی کوئی کرا نہیں سکتا، فرماتے ہیں یہ محمول ہے علی الوطء، حناف کے نزدیک یہ روایت قولی یہ وطی پر محمول ہے کہ نکاح سے مراد چونکہ وطی بھی تو ہے نا، ہم نے اس کا لغوی معنی کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم ہونے کی حالت کے اندر ہم بستری نہیں کر سکتا، نکاح سے یہ مراد ہے قولی روایت سے۔ تو یہ جواب ہو گیا امام شافعی رحمۃ اللہ کو۔ لیکن اگر انصاف کی بات کی جائے امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلائل مضبوط ہیں، کیونکہ ان کے پاس قولی روایت ہے، حناف کے پاس فعلی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ خود حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپس میں نکاح ہوا تو ہم دونوں حلال تھے، یعنی کہ احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احرام کی حالت میں نکاح درست نہیں تھا، اسی لیے تو احرام کی حالت میں نکاح نہیں ہوا ہوگا۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ مسلمتاً كانت او کتابیتاً، باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، چاہے باندی مسلمان ہو، اپنی نہیں، اپنی کے بارے میں تو بات گزر چکی ہے کہ نہیں جائز، لیکن کسی اور کی باندی ہے، اجنبی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب کی باندی ہو، اہل کتاب میں سے ہو یا مسلمان ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز للحر ان يتزوج بامۃ کتابیہ، آزاد آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کتابیہ باندی سے نکاح کرے، آزاد مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کتابیہ باندی سے نکاح کرے، لأن جواز نکاح الاماء ضروری عنده، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے، جیسے کہ یہ آیت یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ 5ویں پارے کی شروع میں کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، کہ جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، طولاً قدرت نہیں رکھتا کہ ان ينكح المحصنات المؤمنات، مومنہ آزاد عفیف پاک اور دامن عورتوں سے نکاح کرے، اس کی اگر اس کے پاس قدرت اور طاقت نہیں ہے تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر مومن باندیوں سے نکاح کریں۔ تو یہ آیت ہے، اس سے دلیل پکڑ کے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باندی کے ساتھ نکاح وہ مجبوری کے اندر ہے، ضرورت کی حد تک ہے، کہ اگر طاقت نہیں ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی تو پھر ان کے ساتھ کرے۔ لما فیہ من تعریض الجزء علی الرق، ضرورت کی حد تک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی دلیل دے رہے امام شافعی رحمۃ اللہ کہ اس میں اپنے جز کو پیش کرنا ہے غلامی کے اوپر، کیونکہ بچہ پیدا ہوگا باندی سے، بچہ جو ہے آزادی اور غلامی کے اندر ماں کے تابع ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ بچہ جو ہے وہ غلام بن جائے گا کیونکہ ماں کے تابع ہے، تو اس لیے گویا کہ اپنے بچہ جو جز ہے اس کو غلامی پر پیش کرنا ہوا، تو اس لیے صرف ضرورت کی حد تک باندیوں کے ساتھ نکاح کو جائز کرا دیا گیا ہے، نہ کہ ہر حالت کے اندر۔ فرماتے ہیں وقد انتفعت الضرورۃ بالمسلمہ، صرف مسلمان باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یہ والی ضرورت کہ اگر آزاد کے ساتھ طاقت نہیں ہے تو پھر مومن باندی سے نکاح کرو، جیسے کہ قرآن میں ہے بھی، ولہذا اسی وجہ سے صرف ضرورت کی حد تک ہے اور ضرورت جو ہے وہ مسلمان باندی سے پوری ہو سکتی ہے، لہذا کتابی باندی سے نکاح کرنا آزاد آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جعل طول الحرۃ مانعا منہ، کہ آزاد عورت کے ساتھ اگر نکاح کرنے کی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کو مانع قرار دیا ہے باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے۔
آیت سے جیسے پتہ چلتا ہے کہ اگر آزاد عورت کے اوپر قدرت ہے تو پھر باندی کے ساتھ نکاح نہ کرو، اگر نہیں ہے تو پھر کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آزاد عورت کے ساتھ جو قدرت ہے اس کو مانع قرار دیا باندی کے ساتھ، تو مطلب یہ ہوا کہ باندی کے ساتھ اگر نکاح کرنا بھی ہے تو وہ صرف ضرورت کی حد تک ہے، مجبوری کی حد تک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل مکمل ہوئی۔ وعندنا حناف فرماتے ہیں کہ الجواز مطلق، جائز ہے نکاح کا کرنا عورتوں کے ساتھ، چاہے وہ عورت آزاد ہو یا باندی ہو، وہ اطلاق ہے، مطلقاً ہے، جیسے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم یا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تو نساء عورتوں میں سے آزاد اور باندیاں دونوں اس میں آ گئی ہیں، تو مطلقاً جواز ہے، لہذا اس میں باندی بھی آ گئی، چاہے وہ باندی جو ہے وہ آزاد یعنی وہ باندی مسلمانوں کی ہو یا کتابی ہو، اور آزاد عورت ہو یا باندی ہو، ہر ایک اس میں آ گیا۔ لِإِطْلَاقِ الْمُقْتَضِی، کیونکہ آیت تو جو تقاضا کرتی ہے نکاح کرنے کا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، وہ مطلق ہے۔ اور وَفِيهِ امتناع عن تحصیل الجزء الحر لا ارقاق، فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اس میں یعنی اپنے جز کو یعنی بچے کو پیش کرنا ہے غلامی کے اوپر، تو لہذا باندی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے ہر حالت کے اندر سوائے مجبوری کے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ غلامی کے اوپر پیش کرنا نہیں ہے جز کو بچے کو، بلکہ اس میں آزاد جز کو حاصل کرنے سے روکنا ہے، اس کو غلام بنانا نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ ایک آدمی جیسے کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بجائے غلام عورت کے ساتھ باندی کے ساتھ نکاح کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد عورت سے بچہ پیدا کر جو آزاد بچہ ہے اس کو پیدا کرنا ہی نہیں چاہتا، بلکہ اس سے رکتا ہے، اور غلام یا باندی سے غلام عورت یعنی باندی سے وہ نکاح کر کے ایک دوسرا جز یعنی جو ایسا جز ہے کہ جو آزاد نہیں ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو آزاد جز سے گویا کہ رک رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے کسی جز کو غلام بنا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے، رکنا تو درست ہے نا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بندے کو اس چیز کا اختیار ہے کہ وَلَهُ أَن لَا يَحْصُلَ الْأَصْلَ، کہ وہ اصل کو حاصل نہ کرے، مطلب یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ حاصل کر لے، اصل کا مطلب ہے کہ منی باہر گرا دے اور بچے کو پیدا نہ کرائے اپنی آزاد عورت سے، جب اصل سے وہ بچہ پیدا کرنے یعنی خود بچہ اصل ہے اس کو ہی حاصل نہ کرے، اس کو اختیار ہے شریعت کی طرف سے، تو فَيَكُونُ لَهُ أَن لَا يَحْصُلَ الْوَصْفَ، اس کو یہ بھی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ وصف کو حاصل نہ کرے۔ یعنی وصف کا کیا مطلب کہ بچہ تو پیدا کرے لیکن بچے کی جو وصف ہے آزادی کا وہ حاصل نہ کرے، تو وہ بھی اس کو اختیار ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کے بجائے باندی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو پھر بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ اصل جو بچہ ہے اس کا جب نہ پیدا کرنے کا اس کو اختیار ہے عزل کرنے کی وجہ سے، تو لہٰذا اس بچے کو پیدا کر کے اس کے وصف کو زائل کر دے، آزادی والے وصف کو، اور دوسرے وصف کو وہ اختیار کر لے، تو اس کا بھی اس کو اختیار ہونا چاہیے۔ اس کو لا يحصل الاصل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس شخص کو اختیار ہے کہ وہ اصل یعنی نفس ولد بچہ اس کو حاصل نہ کرے، اس کا بھی اختیار ہے، تو فیکون له الا يحصل الوصف، وہ وصف کو حاصل نہ کرے، اس کا تو اس کو بدری کولا اختیار ہونا چاہیے، یعنی وصف کا مطلب بچے کی آزادی یا غلامی میں سے کسی ایک کو حاصل نہ کرے، تو اس کا بھی اس کو اختیار ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ باندی چاہے مسلمان ہو یا کتابیہ ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا آزاد آدمی کے لیے جائز ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔